الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ وہ مالک مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً ہر انسان کی یہ آرزو ہے، تمنا ہے اور چاہت ہے کہ اس کی یہ زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے. تقریباً ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے کہ میری زندگی پر اطمینان ہو جائے، خوشحال خوشگوار زندگی ہو. اور قرآن نے اس خوشگوار زندگی کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ ہے حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی. اب وہ پاکیزہ زندگی کا حصول جو ہر انسان کی تمنا ہے، اس کا حصول کسی نے سمجھا کہ مجھے کوئی عہدہ اور منصب مل جائے گا تو میری زندگی بن جائے گی. کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا سعودیہ کا، انگلینڈ کا ویزا لگ جائے گا تو میری زندگی کیا ہو جائے گی؟ خوشحال ہو جائے گی. کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے گاڑی ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، چہل پہل نظر آ رہی ہو، شاید میری زندگی حیات طیبہ ہو جائے. لیکن یہ سوچ غلط ہے، اس لیے
لازمی نہیں ہے کہ مال سے زندگی خوشگوار بنے. ہم ہزاروں مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ مال جاہ و جلال مل جانے کے باوجود بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، زندگی سے تنگ ہیں. اگر آپ رنگ برنگے کھانے سمجھتے ہیں خوشحال زندگی، یہ تو کافروں کو بھی حاصل ہے. اگر آپ اچھا مکان سمجھتے ہیں تو یہ تو انگریزوں کو ہم سے اچھے مکان حاصل ہیں، لیکن ان کی حیات کو مالک کائنات نے حیات طیبہ نہیں کہا. معلوم ہوتا ہے کہ حیات طیبہ کسی اور چیز کا نام ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے اسباب کچھ اور ہیں جو ہم نے سوچے ہیں یہ نہیں ہے. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ رزق حلال ہو اور فراوانی ہو تو یہ اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن صرف اسی پر انحصار کرنا کہ باقی کچھ ہو نہ ہو، صرف یہ مل جائے تو زندگی خوشگوار اور طیب بن جائے گی، نہیں. میں آپ کے سامنے آج کے اس مختصر سے وقفے میں دونوں پہلو ذکر کروں گا، اور قرآن کا طالب العلم ہونے کی حیثیت سے قرآن ہی سے ذکر کروں گا. اگر آپ دل و دماغ حاضر رکھیں گے تو سمجھ بھی پائیں گے اور اپنی زندگی خوشحال خوشگوار پاکیزہ بنانے کا سوچیں گے بھی اور ان اسباب کو اپنائیں گے. میں نے پہلی آیت تلاوت کی، سورت کا نام ہے سورۃ النحل، 14واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 97. گھروں میں جائیے دیکھیے کیا میرے حوالے ٹھیک ہیں. اگر ٹھیک ہیں تو پھر اطمینان کیجئے اور اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے قرآنی اسباب اپنائیے. اللہ کی قسم زندگی سے لطف اٹھاؤ گے، لذت اٹھاؤ گے، مزہ اٹھاؤ گے، جینے میں بھی لطف آئے گا. آئیے وہ کیا ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل کیا صالح، من عمل صالحا، جس نے عمل کیا صالح، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، درا حال کہ وہ مومن ہو، تو اللہ کیا عطا کریں گے اسے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس ضرور بضرور ہم دیں گے اسے زندگی. کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. اب میرے ان جملوں کو غور سے سنیے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد اور عورت عمل صالح کرے درا حالے کہ وہ مومن ہو تو ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں بھی عطا کریں گے. تو ہری پور والو یا مجھے سننے والو، چاہے کوئی جہاں بھی سن رہا ہے، میرا اعلان ہے کہ قرآن کہتا ہے یہاں 3 شرطیں ذکر کی گئی ہیں پاکیزہ زندگی کے لیے. اس آیت میں 2 ہیں، میں باقی بھی آیتیں انشاءاللہ قرآن کھول کھول کے بتاؤں گا.
فرمایا من عمل صالحا وهو مؤمن کہ دو شرطیں ہیں زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے، حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے عمل صالح۔ کتنی شرطیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پوری کائنات کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، کائنات کے سارے خزانوں کا مالک کیوں نہ بن جائے، تیری زندگی کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ حیات طیبہ کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، اور ہری پور والوں ایمان کے لیے توحید شرط ہے، اس لیے کہ توحید کے بغیر ایمان رہ سکتا نہیں ہے۔ آپ ایمان کے فاسد کرنے والی چیزوں کو پڑھیں گے نا، مفسدات ایمان کو، کہ جن چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز شرک ہے۔ تو شرک سے ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا وهو مؤمن، جو مومن ہو ایمان سے زندگی کی خوشحالی بنتی ہے، حیات طیبہ، اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور پاکیزہ زندگی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اکثر محاورے میں لوگ کہتے ہیں دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کا ہر موسم خوشگوار لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جب دل کا موسم اچھا نہ ہو تو کسی کو بہار میں چمن میں بٹھا دو، وہ حیا پرسکون رہ سکتا؟ وہ پریشان ہوگا۔ تخت بادشاہی پہ بٹھا دو تب بھی پریشان ہوگا۔ فرمایا ایمان۔ اور آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، خوشاب گیا، خوشاب کی ایک جامع مسجد میں بیان کرنے کا موقع ملا، مجھے وہ جملہ بڑا پسند آیا۔ اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں لکھائیاں کرتے ہیں، کوئی کیا لکھتا ہے، کوئی آیت لکھتا ہے، حدیث لکھتا ہے، کوئی اور جملہ لکھتا ہے۔ بیان کے دوران میری نظر پڑ گئی، وہ جملہ سنا دوں، بڑا ہی پیارا ہے۔ لکھا تھا کہ جنت ملے گی ایمان سے۔ کس سے؟ اگلا جملہ اگر پلے پڑ جائے تو اللہ کا نام لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جنت ملے گی ایمان سے، جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا رب کے قرآن سے۔ ایمان بنانے والی چیز رب کا قرآن ہے، تو ایمان سے خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی بنتی ہے۔ فرمایا من عامل صالحا، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ قرآن نے کامیابی کے اصول میں یہی بات ذکر کی ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، گواہ ہے زمانہ، قسم ہے عصر کے وقت کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تاوان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو بلا گھاٹے، تاوان اور خسارے والا بھی کبھی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا ہر آدمی گھاٹے اور خسارے میں ہے، کون بچے گا؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، خسارے سے بچ کر خوشحال وہی رہیں گے زندگی میں جو ایمان لائے اور عمل کیا۔ ایمان کے ساتھ کیسا عمل؟ عمل صالح۔ تو میرا کوئی خوبصورت جوان اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ مولانا صاحب، ہم تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے عمل کو عمل صالح ہی کہتا ہے، تو کیا یہ سارے صالح بن جائیں گے؟ بدعات کرنے والے بھی تو بدعات کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ شرکیات کرنے والے بھی اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ صالح ہی سمجھتے ہیں۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ تو قرآن اور سنت کے مطابق عمل صالح کی تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل کیا ہے؟ صالح ہے۔ جو اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے موافق ہو تو وہ عمل صالح۔ اگر قرآن سنت کے مطابق نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے نا، لگا تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی لگا ہوا ہے رب کو راضی کرنے، لیکن رب راضی ہو رہا ہے؟ نہیں۔ آئیے فرمایا ایمان ہو، عمل صالح ہو، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ دوسرا مقام بتلانے لگا ہوں، سورت کا نام سورت الرعد ہے، 13واں پارہ سورت الرعد، اور سورت الرعد کی آیت نمبر ہے 29۔ رب کا قرآن سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک صالح، تو فرمایا طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ سورہ نحل میں حیاتاً طیبہ، ادھر کیا لفظ استعمال کیا؟ طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ اور علامہ عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں معنی کرتے ہیں کہ ان کے لیے خوش عیشی ہے، دنیا کی بہترین زندگی ہے، وحسن مآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی بھی طوبیٰ خوشحال ہے، وحسن مآب، اور لوٹ کے جائے گا تو مالک کائنات کے ہاں بھی بہترین ٹھکانہ پائے گا۔ تو خوشحال زندگی حیات طیبہ کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط عمل صالح ہے، اور تیسری شرط ذکر اللہ ہے۔ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ یہی سورت کا نام سورت الرعد ہے، اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کائنات والوں خبردار سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے دل کیا ہوتے ہیں؟ تو سچ بتاؤ، بندہ غریب ہی صحیح، لیکن اس کو اللہ مطمئن کر دے تو زندگی خوشگوار ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اصل چیز یہ ہے دل، اور اس کا اطمینان جب آپ کا دل پریشان ہو جائے تو سمجھ جایا کرو دل اپنی غذا مانگ رہا ہے۔ جب اداس ہوں تو سمجھ جایا کرو دل کو غذا کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ اور ہری پور والوں، ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ وہ چیز ہے، وہ مقام ہے، اس کے لیے اللہ نے کوئی وقت اور حد مقرر نہیں کی۔ روزے کی حد مقرر ہے، وقت مقرر ہے، سال میں
رمضان کا مہینہ روزے ہیں، نمازوں کا وقت مقرر ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر ہے، سال میں 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے مال کی، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ذکر کی باری آئی تو فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کوئی حد نہیں، اللہ کو کثرت سے کیا کیا کرو، یاد کیا کرو۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان نبی کریم کا ذکر بتلائیے، تو وہ فرماتی کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیانہ، امام کائنات ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ تو سوال نبی علیہ السلام سے بھی کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ سوتے نہیں ہیں؟ سوال سمجھو، آپ سوتے نہیں؟ تو بندہ سو جاتا ہے۔ فرمایا ہاں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل رب کی یاد میں جاگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان ہوتا رہتا ہے۔ یہ چند دن کی بات ہے، اسی ہفتے میں یہ میرے رفیق سفر میرے پیارے بھائی علی چند، ان کے محلے میں پروگرام انہوں نے رکھا، تو ان کے پڑوسی ہیں، جب میں وہاں جمعہ پڑھایا کرتا تھا کافی عرصہ پہلے، تو وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس دن جب وہ مجھے ملے تو کافی عرصہ گزر چکا تھا، ان کے بہت سارے جو بچے تھے وہ کافی بڑے ہو چکے تھے، میں پہچان بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے بچے، کہنے لگے میں سب سے ملواتا ہوں۔ تو سارے بچوں سے مجھے ملوایا، 4 تھے غالباً، 4 بچے تھے، ہاں 3 بچے تھے، 3 بچے تھے، تینوں بیٹوں سے ملوایا۔ کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی دعا سے یہ میرے تینوں بیٹے قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ وہ خود نہ مولوی ہے نہ کوئی عالم ہے، یہ نہیں، سعودیہ باہر ملک میں کام کرتا تھا۔ فرمایا کہنے لگے یہ تینوں بیٹے میرے حافظ اور قاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھلایا ہے ان کو، اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، اور 3 سال گزار چکا ہے۔ دوستو میں نے کہا طارق صاحب کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا مجھے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، آپ کو بتلاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ یہ سن لیا تھا جو یہ کہتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی پیاری دعا ہے، قرآن سے ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، اور اپنی اولاد سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، وجعلنا للمتقین اماما، یہ نہیں کہا اللہ مجھے متقی بنا دے، دعا کا کمال یہ کیا، فرمایا اللہ لوگوں کو متقی بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ کہتے ہیں بس یہ دعا میں ہر وقت پڑھا کرتا تھا، جب بھی زبان چلتی یہی دعا پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، میں یہی سمجھتا ہوں اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے بچے قرآن کے حافظ بھی بنا دیے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں لگتا ہے کہ ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو یہ مالک کی عطا ہے، حیات طیبہ چاہتے ہو آؤ قرآن بتلاتا ہے تمہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی۔
اچھا پاکیزہ زندگی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حیات طیبہ کیا ہے؟ کیا مال کی فراوانی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دل کی قناعت ہے، دل کا قناعت۔ اب آپ کہیں گے یہ قناعت کس بلا کا نام ہے؟ تو قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو دیا ہے بندہ اس پہ راضی رہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہے کہ الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں، راضی ہوں، شکر ہے میرے مالک کا، قناعت کافی ہے میرے لیے۔ اور اگر اس پہ قناعت نہیں کرے گا تو اللہ کی قسم دنیا کے سارے خزانے اس کی جھولی میں ڈال دو، اس کی بھوک اور بڑھتی جائے گی، اس کی آنکھوں میں بھوک ہوگی، اس کا دل بھوکا ہوگا، اور وہ یہی چاہے گا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس ایک ہے، تو اپنی 99 کو نہیں دیکھے گا، وہ ایک کو بھی طلب کرے گا کہ اس والی بھی مجھے ہی مل جائے۔ جو دنیا کی دوڑ ہے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ یقین کیجئے اگر حیات طیبہ کی جھلک دیکھنی ہے تو مکے کی سرزمین میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، نہ مال ہے، نہ کوئی جاہ و جلال ہے، نہ کوئی عہدہ اور منصب ہے، صرف کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا۔ ابو جہل مار رہا ہے، سرداران قریش ان کو مار رہے ہیں۔ یقین کیجئے ہری پور والوں، جب زندگی پڑھتا ہوں بلال کی تو رشک آنے لگتا ہے کہ وہ کڑی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت پر، پتھریلی زمین پر کوڑے کھا رہے ہیں، لیکن مارنے والا پریشان ہے اور بلال مار کھا کے بھی مطمئن ہے، وہ مار کھا کے بھی مطمئن ہے۔ حالانکہ مارنے والے نے چھپر بنایا، وہ سائے میں ہے، جنہیں مار رہا ہے وہ دھوپ میں تڑپ رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس چیز کو مطمئن کیا ہے اللہ نے، اور وہ جس چیز پہ مطمئن ہوتا ہے رب کا قرآن ہے۔ اس لیے کہ ذکر کے کتنے معنی ہیں؟ 3۔ ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے قرآن، ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے نصیحت، اور ذکر کا ایک معنی تسبیحات، لا الہ الا اللہ، ورد اوراد۔ دنیا نے صرف تسبیح لے کے رولنے کو ذکر سمجھ لیا ہے اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی کیا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذکر بالقرآن من یخاف وعید، او میرا سونا پیغمبر ذکر بالقرآن، نصیحت کر قرآن کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ہاں، انہو لذکر لکا، بے شک یہ قرآن میرا پیغمبر آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ قرآن نصیحت ہے۔ تو عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ، لوگوں قرآن ہی سے دلوں کا اطمینان ہے، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے، چوتھی چیز ہے شکر۔ شکر سے زندگی خوشحال بنتی ہے، حیات طیبہ بنتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، اور سورت ابراہیم کی آیت نمبر 7 فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، اور تیرے رب نے اعلان کیا ہے
کہ لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ اکبر، میں نعمتوں میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا۔ یہ قانون الہی ہے پکا، شکر میں کمی تم آنے نہ دو، نعمتوں میں اضافہ کرنا میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ اور شکر بندہ یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کروڑوں میں کھیلے تو شکر ادا کرے، نہیں، شکر آپ بھوکے ہیں تب بھی ادا کریں، پیاسے ہیں تب بھی ادا کریں۔ یقین کیجئے جب میں یہ واقعہ سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کئی تو محلات میں بھی ناشکرے اور بھوکے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی نیک بخت ہیں کہ ایک شخص کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں بھی بینائی نہیں ہے، اور زمین پہ ایسے الٹتے پلٹتے جا رہا ہے، ساری گرد و غبار اور خاک اس پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن زبان سے کہہ رہا ہے او میرے مالک، جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں مجھے ان نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا کر دے۔ تو جب کسی نے اس کی یہ بولی سنی، میرے جیسا کوئی سادہ ہی ہوگا، انہوں نے کہا او اللہ کے بندے، ہاتھ تیرے نہیں، پاؤں تیرے کٹے ہوئے ہیں، بینائی تیری نہیں، پھر کون سی نعمت ہے تیرے اوپر جس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے؟ اس اللہ والے کو غصہ آ گیا اور جھڑک کے کہا او اللہ کے بندے، کیا تو اندھا ہے؟ میرے اس ٹوٹے ہوئے بدن میں اللہ نے مجھے صبر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان دی ہے۔ صبر کرنے والا دل، ذکر کرنے والا، شکر کرنے والی زبان، اللہ اکبر، کیا یہ اس کی نعمت نہیں ہے؟ تو میں کیوں شکر کی توفیق نہ مانگوں اس سے؟ کچھ کو یہاں بھی شکر نظر آتا ہے، نعمت نظر آتی ہے، اور کچھ کو کروڑوں نعمتوں میں ہوتے ہوئے بھی کہ آلے کچھ حال نہیں۔ سنا ہے نا یہ جملہ، کہ آلے کچھ حال نہیں۔ اچھا آج کل کیا کرتے؟ بس اللہ ہی اللہ، بس یہ جملے کا مطلب ہے یعنی میرا کام کاج نکمہ ہوں تو اللہ اللہ، کیا کوئی نکموں کا کام ہے؟ ہم دن بھر بیٹھے نہ شکری کے جملے کہہ رہے۔ تو فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اندھیری رات ہے، امام کائنات مصلی پہ کھڑے ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا قیام اتنا لمبا ہے، یوں لگتا پوری رات قیام میں گزار دیں گے، پھر جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو مجھے یوں لگا پوری رات کہیں رکوع میں گزارنے کا ارادہ ہے، اٹھنے کا ارادہ تو نظر نہیں آ رہا۔ پھر جب میں نے دیکھا امام کائنات سجدے میں پڑ گئے تو سجدہ اتنا طویل ہے کہ آنسو بہہ رہے ہیں اور ماتھے سجدے کی جگہ کیچڑ بن چکا ہے، اتنا رو رہے ہیں۔ تو جب مجھے بھی ترس آ گیا، نماز کے بعد میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ تو بخشے آئے ہیں، جنت آپ کے انتظار میں ہے، جنت میں جانا آپ کے لیے اتنا نہیں، خود جنت کے لیے سعادت ہے، آپ جتنا مقام رکھتے ہیں پھر اتنی زاری، اتنا گڑ گڑانا، اتنے سجدے، اتنا طول قیام کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرمایا عائشہ افلا اکون للہ عبدا شکورا، او عائشہ جس نے ایک یتیم کو اٹھا کے نبیوں کا امام بنا دیا، کیا میں اس ذات کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر نہ ادا کروں اس کا؟ اللہ اکبر۔ تو شکر، اپنی زندگی اچھی بناتے ہو شکر کی عادت ڈالو، اللہ کا شکر ادا کرو، تنہائی میں، خلوت میں غور کر کے۔ اللہ صبح اٹھتے ہو اولاد زندہ سلامت ہے، صبح اٹھتے ہو بدن سلامت ہے، صبح اٹھتے ہو آنکھ کھلتی ہے، عزت محفوظ ہے، صبح اٹھتے ہو مال گھر محفوظ ہے، تو اٹھ کے یہ ادا کر دیا کرو اللہ
تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی قید لگائی ہے کہ اتنے لاکھ دفعہ شکر ادا کرو گے تو میں مان جاؤں گا کہ تو نے شکر۔ اس دل کی گہرائی سے تو ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس پہ بھی راضی ہوتا، صرف دل سے کہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام اور چوتھا سبب، توبہ استغفار کیا کرو زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ کیا کیا کرو؟ توبہ استغفار کیا کرو زندگی خوشگوار بنے گی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت ہود ہے، اور سورت ہود کی آیت نمبر 3 ہے۔ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، استغفار کیا کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رب کی طرف توبہ کیا کرو تو کیا ملے گا؟ توبہ اور استغفار سے فرمایا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں بہترین نفع عطا کر دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں زندگی سے نفع اٹھانے والی چیزیں، لطف کی چیزیں دے دے گا، متاع حسنہ دے دے گا، حیات طیبہ دے دے گا، اور کتنا دے گا؟ فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اللہ ہر فضل والے کو اس کے فضل کا بدلہ دے گا، جو جتنا زیادہ کرے گا اتنا بدلہ اللہ زیادہ دے گا، کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ فرمایا آئیے متاعن حسنا، تو اگر تمہیں پاکیزہ زندگی چاہیے توبہ استغفار کیجئے، اور صرف یہی نہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت النوح ہے۔ اللہ سورہ نوح سے بھی کچھ باتیں سن لیجئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے؟ او میری قوم، میرا اعلان ہے، استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ وہ پیسے نہیں لگ دے، کہہ دو سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہو کان غفارا، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، اور جب استغفار کرتے ہو وہ بخشتا بھی ہے، اور آگے دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان تم پہ پے در پے برسانے والا بھیج دے گا، پے در پہ بارشیں برسائے گا۔ اب پے در پہ کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی برسائے گا کہ سیلاب آ جائے گا، مدرار کا مطلب جب تمہیں ضرورت ہوگی رب برسائے گا، جب فائدہ کا موقع ہوگا رب برسائے گا۔ نہیں تو ایسا ہوگا، یا ملک صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں زمیندار جب ابتدائی دن ہوتے ہیں نا فصل کے، بارش برستی ہے تو وہ ہندکوں میں کہتے ہیں کہ وہ برد ہے، کیا برس رہا ہے؟ دیسی گھی برس رہا ہے کہتے ہیں۔ اور جب فصلیں پک جائیں، کٹائی کا موقع ہو اور پھر بارش برسے تو پھر پوچھو کہ برد ہے، کہ نہیں جی بٹے برد ہیں، پھر پتھر نظر آتے ہیں، کیوں؟ وہ تباہی ہے۔ مدرارا، تمہاری ضرورت کے مطابق اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ مال ہوگا تمہارے فائدے والا، کئی لوگوں کے مال ہیں ان کو ان کے
کے مالوں نے غرق کر دیا ہے، کئی لوگوں کی اولاد ہے ان کو ان کی اولادوں نے تباہ کر دیا ہے، ان کی زندگی بربادی اولاد نے کی ہے، مال ہی کی وجہ سے وہ برباد ہوئے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ کبھی مال اور اولاد خوشحال زندگی نہیں، بدحالی کا سبب بنتے ہیں۔ سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورت کا نام سورت توبہ ہے، اور آیت نمبر سورت توبہ کی 55 ہے۔ فرمایا فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان منافقوں کافروں کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں کہ یا اللہ تیرے دشمن ہیں پھر بھی بیٹے دیے ہوئے ہیں، اللہ تیرے دشمن ہیں پھر بھی تو نے ان کو مال دے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے مال ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ ان کو عذاب دے، تکلیف دے ان کو ان کے مالوں اور ان کی اولادوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں۔ یہ قرآن ہے میرے دوستوں، کہانی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے مال ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے کہ رب ان سے راضی ہے، نہیں، اللہ ان کے مالوں سے اور ان کی اولاد سے ان کو دنیا میں سزا دے گا۔ اگر نہیں تو میرے دوستوں معاشرے میں دیکھ لو، آج کئی لوگ ہیں ان سے کہو کس چیز سے تنگ، کہتے ہیں کسی چیز سے نہیں، بس صرف ایک بات سے تنگ ہیں کہ اس اولاد سے جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ پھر سزا دیتا ہے اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور عدالتوں میں مالوں کے ذریعے گھسیٹے جا رہے ہیں۔ کہاں سے آیا، کدھر آیا، کرپشن کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ مال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مال ہو تو عثمان غنی والا ہو۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم ایسا مال کہ حضرت عثمان کو گئے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی سعودیہ میں بند نہیں ہے، فائدہ چل رہا ہے۔ یہ مال ہے تو یہ فائدہ ہے۔ تو ادھر فرمایا سورت نوح میں یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہاری مالوں اور اولادوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اس شان والا اللہ ہے۔ ما لکم، او لوگو تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمتوں کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو کہ اللہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تحقیق اس نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا۔ اس پہ میں مستقل جمعہ پڑھا چکا ہوں۔ تو فرمایا توبہ اور استغفار کرو، رب نوازشات کر دے گا، تمہاری زندگی خوشحال بنا دے گا۔ اور چوتھی چیز، پانچویں چیز ہے تقوی۔ تقوی پیدا کر لو تو تمہارے اندر کیا آ جائے گی؟ حیات طیبہ بن جائے گی، تمہاری زندگی خوشحال اور خوشگوار بن جائے گی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورت کا نام سورت الطلاق ہے، سورت کا نام سورت الطلاق ہے، اور پارہ نمبر 28 ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے پریشان ہونے نہیں دے گا، اللہ پریشانی سے نکلنے کے لیے راہ بنا دے گا اس کے لیے۔
مخرجہ کہتے ہیں تکلیف مصیبت سے نکلنے کا راستہ. جب بندہ گھیرا جائے اور کہے کوئی راہ ہے نکلنے کا, کوئی راستہ ہے بچنے کا, اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ, او میرے پیارے بندے ہے نا. کیا ہے اللہ فرمائے من یتق اللہ, تقوی تو پیدا کر, راستے میں بناتا جاؤں گا. راستہ بنے گا. یا اللہ صرف راستہ ہی بنے گا؟ فرمایا نہیں, فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے رزق دے گا, روزی دے گا, من حیث لا یحتسب, وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. روزی وہاں سے آئے گی جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ وہاں سے اسباب پیدا کر دے گا. سچ بتاؤں, یہ 10,000 15,000 20,000 پہ جو امام امامت کرتا ہے اس دور میں, 15,000 میں بھی کوئی زندگی گزر سکتی ہے؟ پھر سوال آتا ہے یا اللہ یہ کیا کرتے ہیں؟ پہنتے اچھا ہیں, کھاتے اچھا ہیں, چہرے ان کے چمک رہے ہیں, لش پش ٹیپ ٹاپ میں, یہ کیا ہے؟ او بھائی اللہ ان کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ان کو بھی گمان نہیں ہوتا. اللہ وہاں سے دیتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, اللہ دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے اتق اللہ, کہ تقوی اختیار کرے. اور اگلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں ذرا, آیت نمبر 4, اس میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کا, ڈرے گا اللہ سے, تو يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. تو تم کام کرو اور مشکل کام بھی آسان ہوتا چلا جائے تو زندگی خوشحال ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کام مشکل ہو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, قدم بڑھاتے ہیں, رب اسے آسان کرتا جاتا ہے. یہ ہے خوشحال زندگی کا سبب. اور وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کر. حرام سے منہ موڑو گے رب حلال کے دروازے کھول دے گا, اور اگر حرام کی طرف دیکھو گے تو حلال کے بند کر دے گا, اور تمہیں صرف اس حرام میں ہی اپنی زندگی نظر آئے گی کہ اگر یہ کھاؤں گا تو بچوں گا, نہیں تو میرا کچھ نہیں, بچے آندھا کچھ نہیں بڑھنا. پھر ادھر ہی سے لوگے, اور جب ادھر سے موڑ دو گے تو اللہ فرمائیں گے, اللہ فرماتے ہیں پھر وہاں سے دوں گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا. اس لیے کہ روزی کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں, وہ تیرے پاس نہیں ہے. اللہ فرمایا. اور دوسرا مقام پڑھنے لگا ہوں, سورت کا نام سورت الاعراف ہے. سورت الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. تقوی اختیار کرو گے اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اللہ مشکل آسان کر دے گا. اللہ مصیبت سے, پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور کیا کرے گا؟ یہ سورت کا نام سورت الاعراف 9واں پارہ اور آیت نمبر 96 ہے. 9ویں پارے کا پہلا صفحہ آخری سطر. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, آپ کی توجہ ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اگر بستیوں والے, شہروں والے, گاؤں والے آمنوا, ایمان لائیں, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کریں, اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, البتہ ضرور ہم ان کے اوپر آسمانوں سے اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ نے مال کا دروازہ نہیں کہا. کیا مال نہیں کہا؟ اس لیے کہ مال خیر بھی ہوتا ہے, شر بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ او میرے سونےوں بولو لفظ کیا استعمال کیا؟ لفتحنا علیہم، ہم کھول دیں گے ان کی اوپر برکات من السماء والارض۔ اور برکت کا معنی کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا، برکت کہتے ہیں النماء والکثرت مع الخیر، کسی چیز کا خیر کے ساتھ بڑھنا اور اس میں اضافہ ہونا۔ تو اب مانا کرتا ہوں کہ ہم ان کے اوپر آسمانوں سے خیر کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے خیر کے دروازے کھول دیں گے، اوپر سے خیر آئے گی، برکت آئے گی اور زمین سے خیر ہوگی۔ پنجابی والے لوگ پنجاب کی بولی میں کہتے ہیں جتھاں ہی پیر ہوئی اتھاں ہی خیر ہوئی، جتھے پیر ہوئے اتھے ہی اللہ۔ تو فرمائے اوپر نیچے سے خیر اور برکت کے دروازے۔ تو جب رب خیر کے دروازے کھول دے جس شخص کے لیے، سچ بتاؤ اس کی زندگی خوشگوار ہے کہ نہیں؟ وہ خوشگوار ہے، وہ مطمئن رہتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ملے گا؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 124 ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے، میرے قرآن سے منہ پھیرے گا، موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس اس کے لیے ہوگی زندگی تنگ۔ یہ بھی قانون ہے، جو قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشتاً ضنکا، زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی۔ وہ بادشاہ ہو کی بھی گھٹن محسوس کرے گا، وہ ہزاروں مربوں کا مالک ہو کے بھی سینہ تنگ ہوگا۔ اللہ، وہ عہدے پر پہنچ جانے کے بعد بھی سوچے گا اور اپنے اوپر پستل رکھ کے اپنی زندگی تمام کر دے گا۔ کئی لوگ دیکھیں تنگ کر دیتا ہے اللہ ان کی زندگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اب آپ کہیں گے تنگ زندگی کا مطلب کیا ہوگا؟ مکان چھوٹا ہوگا؟ نہیں، تنگ زندگی کا مطلب اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت نہیں ہوگی اور وہ کبھی راحت اور چین نہیں پائے گا، ہر وقت پریشان رہے۔ یہ دستور ہے دوستو۔ اگر نکلنا چاہتے ہو آئیے قرآنی ان اصولوں کو اپنا لیجئے، تمہاری زندگی میں واہ واہ ہو جائے۔ رب خلوت میں خوش کر دے گا، رب تنہائی میں خوش کر دے گا۔ اور ایک اور چیز بھی کہ یہ چیزیں ملتی ہیں اچھی صحبت سے بھی۔ کس سے بھی؟ کبھی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جایا کرو تو میں کتنا اطمینان ملتا ہے۔ اچھی صحبت کے اچھے آثار ہوتے ہیں۔ گناہ کی محفل میں وقتی لذت ہوگی، چس اتنی آ جائے گی کہ تم جیب سے پیسے نکال کے بھی پھینکو گے، لیکن وہ محفل ٹھپ ہونے کے بعد جو ادھر اندھیرا اور پریشانی ہوگی نا، اس کو بھی نہیں سنبھال سکو گے۔ اور اچھی صحبت میں کچھ وقت گزارنے سے تکلیف ہوگی، مشقت لگے گی، دل کر رہا ہوگا کب سلام پھرے اور نکلوں، لیکن اگر وہ وقت لگا دیے ٹکا کے تو اس کے بعد جو اطمینان ہوگا نا، اس کا بھی کوئی مول نہیں ہے، وہ بھی ایک لذت ہے۔ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا عقاب باقی رہتا ہے، نیکی کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، مشقت، اور اس کا ثواب اور اثر باقی رہتا ہے۔ مرضی آپ کی ہے کون سا راستہ اپناتے ہو۔ ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، اور جو حیات طیبہ کے اسباب ہیں اللہ ہمیں ان اسباب کے ذریعے حیات طیبہ پانے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک چیز اور ایڈ کرنا، وہ کیا ہے؟ حسد۔
حسد نہ کیا کرو. تم کروڑوں اربوں پتی بھی ہو لیکن اگر تمہیں بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے حسد ہے تو حسدگر کبھی چین کی زندگی نہیں پا سکتا. وہ ہر وقت گھٹن میں لگا رہتا، اندر سے جلتا رہتا. اور میں اکثر اپنی تقریر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. اللہ اتنا دے گا. کسی کو اچھے حال میں دیکھو تو کہو اللہ اس کو نصیب کر، اس کو نصیب کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر. تو جو رب اسے دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی. اور اگر آپ اس چیز میں لگ جائیں کہ اس سے چھینا کیسے جائے تو پھر آپ کا مقابلہ اس سے نہیں کس سے ہے؟ کیونکہ رب اسے دے رہا ہے اور آپ اس سے چھین رہے ہیں. تو رب کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس لیے قرآن نے ہمیں بتایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسدگر کی شر سے پناہ مانگو، میری پناہ میں آ جایا کرو. حسدگر کبھی چین کی نیند نہیں سوتا، وہ رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے سے بہتر لوگوں کے لیے پلان بناتا ہے ناکامی کے. اللہ ہمیں شکر والا بنائے، حسد کی بیماری سے بچائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.